السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ یہ میرے چینل کی سیکنڈ ویڈیو ہے۔ تو آج ہم آپ سے بات کریں گے 14 اگست کے ٹاپک پر۔ اور سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو جشن آزادی۔ لیکن اس 14 اگست کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ کیا ہمیں اس آزادی کی نعمت کا احساس ہے؟ بیسکلی یہ احساس بھی اس وقت آتا ہے جب انسان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ اس سے دور چلی جاتی ہے۔ جب وہ چیز چھن جاتی ہے اس کے پاس سے، تب اس کو احساس ہوتا ہے وہ چیز میرے لیے ایک نعمت تھی اور مجھے اس کی کتنی ضرورت تھی۔ اس وقت تو ہمیں احساس نہیں ہوا، لیکن اس کے چھن جانے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کتنی پریشیس چیز تھی۔ ہمیں بھی اگر میں کسی کی بات کیا کروں، میں اپنی ہی بات کروں گی۔ میں بھی عام لوگوں کی طرح 14 اگست سے اتنا ہی لگا ہوا ہے جتنا کہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، سیلیبریشنز کی حد تک۔ لیکن مجھے ہر 14 اگست پہ اپنے نانا مرحوم ضرور یاد آتے ہیں، کیونکہ وہ ان چند لوگوں میں سے تھے، چند لوگ جو انڈیا عبور کر کے پاکستان کی سرزمین تک پہنچے تھے اور یہاں پہ اپنی نئی زندگی شروع کری تھی۔ تو آج میں بھی اس ویڈیو میں ان کی سٹرگل، کس طرح سے وہ نکلے وہاں سے، کس طرح سے پہنچے، پھر کیا تھا ان کے پاس یا کس طرح سے انہوں نے نیو سٹارٹ لیا، یہ سب میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو۔ میرے نانا 14 سال کے تھے جب وہ وہاں سے نکلے۔ عید کا دن تھا اور ان کا نیا کرتا شلوار سلا ہوا تھا اور سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا ان کی کرتے کے بٹنز پر، اور وہ دروازے کی کھوٹی پہ ٹنگا ہوا تھا کہ ایک دم سے قرام مچتا ہے محلے میں۔ اور وہاں پہ بھگدڑ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہندوؤں نے آ کے ہلہ بول دیا۔ وہاں پہلے اعلان ہو چکا تھا کہ پاکستان اور انڈیا اب الگ ہیں، مسلمان مائیگریٹ کر جائیں۔ اب ہندو تو پہلے ہی مسلمانوں کے خلاف تھے اور موقع تلاش کر رہے تھے کسی طرح سے مار دو، قتل کر دو ان لوگوں کو، کیونکہ نیگیٹیوٹی تو پھیل چکی تھی آپس میں دونوں قوموں میں۔ تو اس وقت جو قرام مچا، وہاں پہ ہندوؤں کے ہاتھ میں جو کچھ آ رہا تھا، جو انسان ان سے ٹکرا رہا تھا، وہ اس کو قتل و غارت کرنے پہ تلے ہوئے تھے۔ وہاں پہ بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، وہ سب کو مار رہے تھے، قتل کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں، کلہاڑے تھے، جس سے وہ بے دردی سے مسلمانوں کا قتل کر رہے تھے۔ اب اس حالت میں جو جس کنڈیشن میں تھا، جس طرح تھا، وہ اسی طرح اٹھا اور وہاں سے بھاگنے کی کر رہا تھا۔ حالانکہ وہ وہاں پہ رہتے تھے، ان کے پاس بہت ساری چیزیں، سامان تھا، قیمتی سامان تھا جو ساتھ لے کے جا سکتے تھے، لیکن کسی کے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا کہ ہم پاکستان ہی چلے جائیں گے۔ میرے نانا خود کہتے ہیں کہ ہم لوگ کا ارادہ نہیں تھا پاکستان آنے کا، ہم نے سوچا تھا کہ یہ تھوڑے دن کا ہوگا، یہ جو لڑائی جھگڑے اور یہ جو مار کٹائی پھیلی ہوئی ہے پورے ملک میں، تو یہ تھوڑے دن کی بات ہوگی، پھر جب سب نارمل ہو جائے گا ہم واپس یہیں آ جائیں گے۔ تو تھوڑے دن کسی اور جگہ رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں امن ہونے تک۔ لیکن اس دوران ان کی امی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور بس نکل چلے آئے۔ وہ جس حالت میں وہ بنیان میں تھے، بغیر چپل کے تھے، ان کی امی نے پکڑا اور وہ بھاگے چلے آئے گھر سے باہر، اس سے پہلے کہ وہ ہندوؤں کے ہاتھ لگتے۔ وہ تو کسی کو چھوڑ ہی نہیں رہے تھے، وہ تو ڈائریکٹ مار رہے تھے، قتل کر رہے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا پلٹ کے، جب وہ بھاگ رہے تھے پیچھے کے دروازے سے، کہ کس طرح سے خون پھیلا ہوا ہے زمین پہ، اور عورتوں کی، مردوں کی چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں، مدد کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن کوئی کسی کی مدد کرنے کے قابل نہیں تھا، بس جان بچا کر بھاگنے کا تھا، اور یہی سب کے لیے بہتر تھا۔ پھر جب وہاں سے بھاگے تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم کچھ کھانے کا رکھ لیتے ہیں، کچھ پہننے اوڑھنے کا رکھ لیتے ہیں۔ وہ چاندی کا کرتا، سونے کا پانی چڑھا ہوا کرتا وہیں دروازے کی کھوٹی پہ ٹنگا رہ گیا۔
اور وہ بس نکل چلے آئے اپنے گھر سے. ایک جگہ پہ پہنچے, کوئی نہر تھی, وہ نہر پانی کی جگہ خون کی نہر بنی ہوئی تھی, اس کے اندر خون بہہ رہا تھا, لاشیں بہہ رہی تھیں, اس قدر مارا ماری کا عالم تھا. خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے ہندو, اور چاہتے تھے کہ بس مسلمان اب یہاں سے جائیں, ہم ان کی چیزوں پہ قبضہ کریں اور یہ سیٹل ہو جائیں جو ان کی زمین ان کو گورنمنٹ کی طرف سے الاٹ کر دی گئی ہے. وہ عالم دیکھ کے انہوں نے بولا یہاں تو ہم کہیں ٹھہر بھی نہیں سکتے, ہر جگہ اپنی جان کا خطرہ ہے. تو لہٰذا بھاگتے بھاگتے کسی دوسری آگے کی طرف پہنچے, تو وہاں پہ بھی پانی چاہا کہ پی لیں, نہر کا پانی, لیکن آواز کہیں سے یہ آئی کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے. اور وہ جن لوگوں نے پانی پیا تھا وہ وہیں پہ 2-3 لوگوں نے اپنا گلا پکڑا اور چوک ہو کے مر گئے. پھر انہوں نے یہ دیکھا, ان کو یہ احساس ہوا کہ واقعی وہ جس نے نعرہ لگایا تھا وہ سچ کہہ رہا ہے, وہ من گھڑت بات نہیں تھی. لہٰذا 2-3 موتیں اپنے سامنے دیکھ کے وہ وہاں سے بھی بھاگے. بھاگتے بھاگتے ان کے کچھ رشتہ دار بھی تھے اس مائیگریشن میں, انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے ایک عورت آ رہی ہے بھاگتی ہوئی. انہوں نے میرے نانا کی امی کو ہاتھ سے پکڑا اور پیچھے کرا کہ میں آگے نکل جاؤں, کیونکہ پیچھے ہندو آ رہے تھے. وہ ان کا پیچھے ہٹانا تھا, نانا کی امی پیچھے ہٹی اور وہ عورت آگے بڑھی, تو آگے سے کسی ہندو نے گولی چلائی اور سیدھی اس بندی کو لگی جس جگہ میرے نانا کی امی کھڑی ہوئی تھی. تو اس طرح سے میرے نانا کی امی کی بھی جان بچ گئی, اور وہ محتاط بھی ہو گئے بہت زیادہ کہ اس طرح بھاگنا بھی نہیں ہے, ایک دم بالکل نہیں بھاگنا, چھپاتے ہوئے نکلنا ہے. پھر اس طرح مستقل بھاگتے بھاگتے کوئی 2-3 دن تک وہ پہنچے ریلوے تک, اور ریلوے میں انہوں نے جب حال دیکھا, لاشیں ایک کے اوپر ایک رکھی ہوئی ہیں, بدبوئیں پھوٹ رہی ہیں, اور کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہے. اور باقاعدہ ان لاشوں میں ہندو چڑھتے ہوئے جا رہے تھے کہ دیکھیں تو کون زندہ رہ گئی ہے, اس کو بھی مار دیں. لاشوں کو اپنے اوپر ڈھکا کے نانا کی فیملی مائیگریٹ کری ریلوے کے تھرو پاکستان پہنچے. اور جب یہاں پہ پہنچے, جیبیں بالکل خالی تھیں, کسی کے پاس ایک چونی تک نہیں تھی. زیور تھا وہاں پہ انڈیا میں جو وہ چھوڑ کے آئے, اور یقیناً ہندوؤں کا ارادہ یہی تھا کہ یہ لوگ نکلیں, ان کی زمینوں پہ ہم قبضہ کریں, جو زیورات ہیں وہ ہم رکھیں. تو وہ سب چیزیں چھوڑ کر آ گئے تھے, اور یہاں سے فرام اسکریچ یعنی فرام زیرو سٹارٹ لیا پاکستان میں. میرے نانا نے سبزیوں کا کاروبار کیا, کیونکہ ینگ ایج تھی, اور دور بھی پہلے یہی تھا کہ چھوٹی عمر سے ہی لوگ کام پہ لگ جاتے تھے. تو سبزیوں کا کاروبار سٹارٹ کیا, تھیلے سے شروع کرا, بیچتے ماشاء اللہ نے ہاتھ پکڑا. اچھا, یہاں سے بھی زمینیں خالی ہوئی تھیں کیونکہ یہاں پہ ہندو تھے, تو اسی طرح ان لوگوں کو بھی ہٹایا تھا ان کی زمین سے. تو اس طرح خالی پلاٹ ملا جہاں پہ کوئی تھا نہیں, کسی کا نشان بھی نہیں تھا, تو وہاں پہ نانا کی فیملی سیٹل ہوئی, اور اس طرح سبزیوں کا کاروبار سٹارٹ کیا. اللہ نے ہاتھ پکڑا, پھر ترقی کی, اس طرح مسالوں پہ شفٹ کرا. مسالوں کا کام جو شروع کیا, پورا کارخانہ کھولا, کاروبار کیا, اور الحمدللہ نانا کا کاروبار اتنا ترقی کرا کہ انہوں نے اپنے باقی ریلیٹیوز کو بھی اس میں شامل کیا. پھر نانا کی شادی, بہت اچھی بڑی فیملی ہے نانا کی. تو نانا وہ میموریز انڈیا کی ہر دفعہ ایسے ریکال کرتے تھے جیسے یہ کل کی بات نہیں بلکہ آج کی بات ہے, اور ہمیشہ یہی بولتے تھے کہ میں تو آنا نہیں چاہتا تھا, میں تو وہیں رہتا, بس تھوڑے دن کی بات تھی, برداشت کر لیتے, کچھ نہ کچھ کر کے معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا, رفع دفع ہو جاتا, پھر وہیں سیٹل ہوتے. ان کو اپنا وہ گھر بہت یاد آتا ہے, وہ محلے والے بہت یاد آتے ہیں, وہاں کا رہن سہن بہت یاد آتا ہے. تو وہاں کی روٹی, وہاں کا آٹا چاول, تو ان کے لیے ایسا ہے جیسے جنت کا ٹریلر ہو. اب کیونکہ وہ مرحوم ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بہتر جگہ بھیجا ہوگا, اور انشاءاللہ یقیناً وہ بہت وہاں سے بہترین
کھانے کھا رہے ہوں گے، لطف اٹھا رہے ہوں گے، لیکن ان کی کہانی سن کے مجھے یہ احساس ہوا کہ ہم کتنی نعمت میں رہتے ہیں. ہم نے تو ایسی کوئی اسٹرگل نہیں کی، ہمیں تو سب بیٹھے بٹھائے مل گیا. کھانا بھی آواز مارو امی بھوک لگ رہی تو کھانا مل جاتا ہے آ کے. آج کی جنریشن تو بہت عیش کر رہی ہے. وہاں اس وقت کی جنریشن تو خود ہی کاشتکاری کرتی تھی، خود ہی پکاتے تھے، خود ہی کھاتے تھے، کوئی ایکٹیویٹیز بھی نہیں تھی ایکسٹرا کریکولر. اب تو یہاں پہ آپ کے پاس فونز ہیں، موویز ہیں، پارکس ہیں، اور طرح طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں جو انسان کر سکتے ہیں، بچے کر سکتے ہیں. اور اس وقت تو بچے آپس میں بس کھیلتے تھے، یہ ایکٹیویٹی تھی. ہم آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں، اس کا احساس ہمیں ہے نہیں، کیونکہ ہم نے وہ تکلیفیں دیکھی نہیں ہیں. ہمیں تو بس بجلی پانی گیس کے رونے ہیں، لیکن تکلیفیں ان سے بڑھ کر بھی ہیں دنیا میں جس کا ہمیں احساس نہیں. آج دیکھ لیں سیریا میں کیا کیا ہو رہا ہے، اور بھی ایسی نیشنز ہیں جن کو فورسفلی دبایا جا رہا ہے، میسیکر کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ. یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ اس کے مطابق سسٹم چل نہیں رہا. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے اور ہمیں اپنی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.